محفل نور میں میں اس خطیب کا وفات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا سعدی اللہ صاحب کی بلا کو میں حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نوجوان نسلیں حضور شاہ علامہ سعدی اللہ صاحب کی بلا کی تقریر کو سننے کے بعد میں مسجدوں کے شکم کو بھرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ 10-20 منٹ کی تقریر آپ سن لیں، اس کے بعد خود احساس کریں گے کہ یار ہم نے ایسی شخصیت کو بلوایا ہے کہ جس نے تقریباً پورے ہندوستان کے لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ یہ دعا مانگی ہے میں نے بڑے ارمان کے ساتھ، یا الہی تو اٹھانا ہمیں ایمان کے ساتھ، ہم کسی اور کے مسلک پہ نہیں چل سکتے، ہم کو رہنے دو بریلی کے رضا خان کے ساتھ۔ تو آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کریں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن میلاد النبی، حضور قیامت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر شریف پر رونق افروز معزز مکرم معظم قابل صد احترام اربابان منبر، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ سید الورى وعلى آلہ وصحابہ الذین فازوا بالدرجة العلی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ عندهم مکتوبا فی التوراة والإنجیل، یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، انتہائی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ بسندہ کے زندہ دل مسلمانوں نے حضور کی آمد کے موقع پر حضور کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا۔ پورا گاؤں قابل تعریف ہے، اور خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ قابل تعریف ہیں انہوں نے سراہنی کام کیا ہے، جنہوں نے پیش رہ کر کے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر نیتوں میں کسی قسم کی کمی ہو تو اللہ سرکار کے صدقے میں اسے دور کر کے بھرپور جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنے، ویسے ہولڈنگ وغیرہ سب میری جانکاری میں بنی ہے، لیکن خود میں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی ہے
پیچھے ہولڈنگ لگی ہوئی ہے، اس میں تصویریں ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ جہاں تصویر ہو یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ چونکہ ہم لوگ حضور کے غلام ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ تصویر ضرورت کے تحت تصویر کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، جیسے آئی ڈی بنانا ہے آپ کو، آدھار کارڈ وغیرہ ہے، اس میں بغیر فوٹو کے کام نہیں چلتا، تو صرف ضرورت بھر علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ باقی جہاں پر تصویر ہو یا کتا جس گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ میں گزارش کروں گا کہ دو نوجوان اٹھیں اور اس ہولڈنگ کو کھول کر کے کہیں باہر لگا دیں، تاکہ ان محفلوں میں تو رحمت کے فرشتے آیا کریں۔ ذرا بولیں، سمجھ پا رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ کوئی اختلافی بات نہیں، ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اس میں غلطی اگر آدھی آپ لوگوں کی ہے تو آدھی میری ہے، کیونکہ ہولڈنگ وغیرہ میں نے ہی نام دے کر کے بنوائے، لیکن میں نے اس پر دھیان نہیں دیا کہ یہاں اسٹیج پر میں نے شاید بتایا بھی تھا کہ اس کو باہر لگانا۔ بچوں کے جذبات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، میں نے کہا تھا بنانا، لیکن اس کو باہر لگانا یا شاید میں بھول گیا ہوں۔ تو کھول لیجئے، جلدی سے کھول لیجئے، کیونکہ اس بات کو قاعدے سے سمجھیے، ہولڈنگ نہیں ہٹوا رہا ہوں، اس میں جو تصویریں ہیں نا، تو تصویر جہاں پر لگی ہوئی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ باقی فرشتے تو ہر جگہ ان کا جو کام ہے وہ کریں گے۔ سر سید احمد خان بدعقیدہ تھا، چکڑالوی تھا، تو تھا بڑا پڑھا لکھا، یونیورسٹی اس نے بنائی ہے، لوگ بہت سراہتے ہیں، لیکن عقیدہ اس کا اچھا نہیں تھا، بدعقیدہ تھا۔ تو اس نے گھر میں کتا پال کے رکھا تھا۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے کتا کیوں گھر میں پال کے رکھا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ تو اس نے پتہ ہے کیا کہا کہ کتا اس لیے پال کے رکھا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے نہیں تو ملک الموت بھی نہیں آئیں گے۔ دماغ میں کیا کہا میں نے آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو تو فرشتے نہیں آتے، تو جب میں کتا گھر میں رکھوں گا تو ملک الموت نہیں آئیں گے، جب ملک الموت نہیں آئیں گے تو پھر مروں گا نہیں۔ تو انہوں نے ڈانٹا، کہا بیہودہ، علماء نے بتایا ہے، تم نے پوری بات نہیں سمجھی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور ملک الموت تو گٹر میں بھی پڑا ہوگا تو آ کر تیری روح نکال لے جائیں گے۔ موت وقت آ جائے گا تو وہ چھوڑیں گے نہیں، سمجھتا ہے کہ نہیں؟ چلیے ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا قریب آ رہے ہیں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں زیادہ قریب رہیں گے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ سب بتانے کی چیز نہیں ہے، تو خود سمجھنے کی چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں ماشاءاللہ یہاں کے لوگ سمجھدار ہیں۔ بیٹھ جائیں، میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ اصل تقریر نازش علم و حکمت حضرت علامہ مولانا رضوان احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی ہونی ہے، ان کا خطاب آپ کو بھرپور سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم حاضر ہیں، اور بڑی سیٹنگ کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے خطیب و امام قاری جبرائیل صاحب اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے۔ میں بسیندہ بہت دنوں سے آ رہا ہوں، جب سے حضرت تشریف لائے ہیں۔ میں یہاں اس طرح بھی نماز پڑھنے آیا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ صرف 2 لوگ رہتے تھے نماز میں، لیکن اب میں نے کئی مرتبہ نماز پڑھی ہے تو دیکھا ہے کہ آدھے گاؤں سے زیادہ نمازی ہے ماشاءاللہ، اور نماز پڑھنے برابر آتے ہیں، ہر وقت کی نماز میں آتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو پورا گاؤں نمازی ہو جائے گا، بولے انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ اچھا کام ہے، بہت بہتر کام ہے، اور انہی کاموں کی ضرورت ہے۔ اب درود شریف پڑھیں، میں تقریر شروع کروں، باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم۔ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات، خطبے کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور درود شریف سنائیں، ہم بھی وقت دیکھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا مولانا
محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ عندہم مکتوبا، کہ وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ آمنہ کے لال کی پیروی کرتے ہیں، وہ نبی جس کو وہ اپنے یہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. آمنہ کے لال کی تعریف و توصیف توریت میں انجیل میں بیان کی گئی تھی، توریت میں حضور کی صفات بیان کی گئی تھی، انجیل میں بھی حضور کی صفات بیان کی گئی تھی، حضور کے ہجرت کا واقعہ بھی بیان کیا گیا تھا اور حضور کی نعتیں بھی اس میں بیان کی گئی تھی، حضور کی تعریف و توصیف بھی بیان کی گئی تھی. یہودی علماء یہ کرتے تھے قوم کو الو بنانے کے لیے کہ حضور کی نعتیں، حضور کی صفات اور حضور کا نام جہاں جہاں ہوتا تھا وہ قوم سے چھپا لیتے تھے، قوم کو نہیں بتاتے تھے تاکہ اپنی روزی اور اپنا دھندا چلتا رہے، اپنا نذرانہ چلتا رہے اور لوگ محمد عربی کا کلمہ نہ پڑھیں اور مسلمان نہ بننے پائیں. اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب یعنی آدھی کتاب مانتے اور آدھی نہیں مانتے؟ جب توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، جب توریت مانتے ہو تو اسی توریت میں آمنہ کے لال کا ذکر ہے، آمنہ کے لال کی تعریف ہے تو آمنہ کا لال بھی مان دو. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ حضور کی جہاں صفتیں ذکر تھی، حضور کی تعریف جہاں تھی تو کتاب میں تو لکھی ہوئی ہے لیکن وہ عوام میں بیان نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ حضور کا کلمہ نہ پڑھ لیں تو مسلمان ہو جائیں، تو جو نذرانے آتے ہیں، جو چڑھاوے آتے ہیں یہودیوں کے یہاں، یہ ہمارا بند ہو جائے. تو یہودی علماء یہ بات توریت اور انجیل میں تو لکھی ہوئی تھی مگر بیان اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم حضور کی تعریف خود ہی کریں گے تو جب ہم تعریف کریں گے یہودی عالی ہو کر کے تو لوگ کہیں گے کہ جس کی تعریف موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت میں ہے تو کلمہ اسی کا پڑھ لینا چاہیے، تو کہیں یہ اپنے بیرانے نہ ہو جائیں، اس لیے وہ باتوں کو چھپا لیتے تھے. تو جو مطلب کی باتیں ہوتی تھی وہ تو ایکسپٹ کرتے تھے، باقی جو حضور کی تعریفیں تھیں ان کو وہ کیا کر لیتے تھے؟ چھپا لیتے تھے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ جب مانا ہے تو پورا مان لو. ہاں توریت اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن روز میثاق اللہ نے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ جب میرا نبی آ جائے گا تو ہر نبی اپنی شریعت اور کتاب کو بند کر کے محمد عربی کا کلمہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. سمجھ پا رہے ہیں؟ یہی کام آج وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو حضور کے میراث سے چڑھتے ہیں، جلوس سے چڑھتے ہیں، جو لوگ حضور کی تعریف سے چڑھتے ہیں، جو لوگ حضور کی ہر ادا سے چڑھتے ہیں، وہ بھی آج وہی کام کرتے ہیں کہ جن احادیث میں، قرآن کی جن آیات میں مدینے والے سرکار کی تعریفیں ہیں ان کو وہ کبھی بیان نہیں کرتے اور اس کو چھپاتے ہیں. ختم کرنا تو ان کے باپ میں اوقات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے. ذرا بول. اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. تو حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے. قرآن کی کسی آیت کو یہ مٹا نہیں سکتے، نہ غائب کر سکتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ اس میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے معانی اور مطالب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور جن آیات میں حضور کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے اس کو بیان کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن یہ کب تک پرہیز کریں گے؟ غلامان مصطفیٰ یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور غلامان مصطفیٰ حضور کی تعریف و توصیف غلامان مصطفیٰ سے ضرور بیان کریں گے۔ تو یہ کام بھی یہ دھندا ان کا چلنے والا نہیں ہے۔ وہ یہودی عالم تھے نا، ہم محمدی عالم ہیں، ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ اور محمدی بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے، حضور کی امت ہے، مصطفیٰ کی امت ہے۔ اور خود اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اے امت مصطفیٰ تم تمام امتوں میں بھی ممتاز ہو، کیونکہ مصطفیٰ جیسے تمام نبیوں میں ممتاز ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کی امت تمام امتیوں میں افضل و اعلیٰ۔ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ تم اچھے لوگ ہو۔ اللہ نے تعریف کی ہے امت مصطفیٰ کی، تعریف کس بیس پر کی ہے؟ تأمرون بالمعروف۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی امت وہ ہے جو نیکیوں کا حکم دیتی ہے، ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے امت مصطفیٰ روکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امت میں بدمعاش لوگ بھی پیدا ہوں گے، ہر طرح کے گناہگار، خطاکار، سیاکار سب ہوں گے، لیکن امت میں علماء حق کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو بلا خوف لومت لائم ہمیشہ حق بات اور شریعت کی باتیں بیان کرے گی۔ وہ جماعت اور اللہ کے رسول کی شریعت میں کبھی رکھنا نہیں آنے گا۔ کمپرومائز امت مصطفیٰ کے علماء حق کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے روئے زمین پر جنہیں علماء حق کہا جاتا ہے وہ علماء اہل سنت و جماعت ہیں، ذرا بولیں نا۔ یہ تو صرف ایک دعویٰ ہے، اپنے منہ میں مٹھو بننے کی عادت نہیں ہے۔ میں دلائل سے انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ ہم نماز کا ذکر قرآن میں، روزوں کا ذکر قرآن میں، تمام احکامات جو آئے ہیں ہم انہیں بھی بیان کرتے ہیں، اور حضور کی تعریف جو آئی ہے وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ پوری کتاب پر امت مصطفیٰ کے عالم اور امت مصطفیٰ ایمان لانے والی ہے، ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ ذرا ایک بار اور درود شریف سنائیں، پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اچھا، یہودی کیا کرتے تھے کہ حضور کی باتیں چھپا لیتے تھے جو توریت میں ہیں، اور وہ عالم تھے اور پوری عوام تو عالم تھی نہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضور کی باتیں بیان نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ ایمان نہ لائیں، لے آئیں، اور حضور تشریف لے آئے تھے۔ یہ کام ہو رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، علماء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جاؤ نہیں تو چلو میں بلا لیا، تم جاؤ، تم پوری جگہ میں بیٹھو، میں بیٹھا، تم بیٹھو، جاؤ پڑھو جا کے، اب تو تم پڑھو گے تو پھر ادھر باقی سب لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں بیٹھ جائے۔ بیٹھ جائے، بیٹھ جائے آرام سے۔ جبکہ اللہ نے یہ تمام نبیوں سے روز ازل ہی میں وعدہ لے لیا تھا کہ جب میرا نبی محمد عربی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم سب لوگ اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی امداد بھی کرنا، امداد بھی کرنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آواز بند کر دیجئے۔ یہ بھی کیا چائے لے کے آ گیا؟ ابھی چائے والا سسٹم نہ رکھو تو ٹھیک ہے۔ پیاسے تو نہیں ہو گئے؟ پیاسے نہیں، ڈسٹرب ہوتا ہے اس میں، اچھا خاصا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور نہ جانے کا تقریرے کے وقت چائے پلائی جاتی ہے، چاہے شیطان بتاتا ہے، چاہے جیسے اس میں تو میں نے دیکھا ہے تقریری کے وقت چائے پلائی جاتی ہے۔
بند کر دیجئے، بالکل بند کریے، نہ تماشا کریے. یہی وقت ہوتا ہے سننے کا. اب جلسوں کا نظام بہت خراب ہو چکا ہے، سننے کو سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، ہلڑ کے لیے سب تیار ہے. بند کریے، چاہے اتنا پیاسا کوئی نہیں ہے، بعد میں آئیے چاہے. اب زیادہ سیدھے بھی کام نہیں ہوتا، ورنہ زیادہ ہم لوگ سیدھے ہوں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ تقریر ہی نہیں کرائی جائے گی اور بند کرا دیا جائے گا تاکہ شریعت کی باتیں نہ پہنچنے پائیں. یہ بھی اب ہونے لگا ہے. تو اب اتنا صبح صاحب پڑھنے سے بھی کام نہیں چلے گا. درود شریف پڑھیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پہلے کہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. ہاتھوں نیچے کیجئے. اللہ نے وہ وعدہ لیا قرآن میں، توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا روز ازل میں اللہ پاک نے انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا فرمایا اور اکٹھا فرمانے کے بعد میں ایک اجلاس منعقد کیا. روحوں کو اکٹھا کیا. 1,24,000 انبیاء کرام کی روحیں روز ازل میں اکٹھا ہیں. اب 1,24,000 انبیاء کی روحیں اکٹھا ہوں گی. یہاں 1 لاکھ نہیں، 1,000 بھی نہیں ہے، اور 1,24,000 انبیاء جہاں اکٹھا ہوں گے تو بتاؤ وہ جلسہ ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ روح کا جلسہ ہے. میں جسم کی بات نہیں کرتا لیکن روحوں کا جلسہ ہے. اب اس جلسے میں اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اے نبیو جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، تمہیں کتاب اور حکمت عطا ہو جائے، تم اپنے زمانے میں رہو، تمہاری شریعت چل رہی ہو، تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو اور لوگ تمہاری غلامی کر رہے ہوں، لیکن اسی دوران اسی پیریڈ میں جب تمہاری حکومت چل رہی ہو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر اسی درمیان میں وہ رسول تشریف لے آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے. یعنی آمنہ کا لال تشریف لے آئے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو اے انبیاء کرام تم سب کے سب میرے نبی پر یعنی آمنہ کے لال پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی فرمانا. ایمان بھی لانا اور مدد بھی فرمانا. پھر اللہ نے اللہ اکبر اللہ کا فرمایا. اللہ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا تم سب لوگوں نے اقرار کیا اور تم سب لوگوں نے میرا یہ عہد قبول کر لیا؟ تو انبیاء کرام کی روحوں نے جواب دیا قالوا اقررنا. اے میرے مالک و مولا فرمان تیرا ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے، اقرار کر لیا. تو اللہ پاک فرماتا ہے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اے نبیو تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں خود گواہوں میں سے ہوں کہ تم اسی پر عمل کرو گے. تو روز ازل میں اللہ نے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ذکر کس کا کیا؟ آمنہ کے لال کا، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا. 1,24,000 انبیاء کرام کی روحیں اکٹھا ہیں اور اللہ حضور کا ذکر کر رہا ہے اور اس شان سے ذکر کر رہا ہے کہ تمہاری حکومتیں چل رہی ہو، تمہاری کتاب چل رہی ہو، تمہاری شریعت چل رہی ہو، عوام تمہارا کلمہ پڑھ رہی ہو، لیکن اگر تمہارے زمانے میں میرا نبی آمنہ کا لال آ جائے تو اپنی شریعت بند کر دینا، تم بھی ایمان لے آنا میرے نبی پر، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا اور اپنی عوام کو بھی محمد
شان سے اللہ حضور سرور کائنات کی شان بیان کرتا ہے، وہ بھی روز ازل میں انبیاء کرام کی محفل میں، ان کی روحوں کے مجمع میں۔ آج ہم سے محفل میلاد کا ثبوت مانگا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے خود محفل میں پورے جلسے میں انبیاء کرام کے مجمع میں اپنے پیارے نبی کا تذکرہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، زندہ باد۔ اچھا آپ بتاؤ، یہ قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ بولو سب لوگ، بولو ایک بار بولو تو قرآن کا نام تو کہاں ہے؟ سب لوگ بولو کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اب آپ بتائیے، جب یہ قرآن میں ہے، روز ازل میں اللہ نے روحوں کو اکٹھا کر کے آمنہ کے لال کا ذکر کیا، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ بیان کیا۔ ذرا بولے، ذرا بولے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے جب میرا نبی آئے اور میرا نبی دنیا میں آئے گا، یعنی دنیا میں میرے نبی کی پیدائش ہوگی، دنیا میں میرے نبی کی پیدائش ہوگی، تو اللہ نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے روز ازل میں، ابھی اللہ نے انسانوں کو نہیں بنایا، ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا، کسی نبی کو نہیں بھیجا، یہ روز ازل کی بات ہے، تو اللہ روز ازل میں اپنے پیارے نبی کا میلاد کر رہا ہے، پیدائش بیان کرتا ہے، اور یہ پیجامہ چڑھا کر دیر دیار پڑھنے والا کہتا ہے میلاد کا ثبوت ہمیں حدیث میں دکھاؤ۔ ابھی حدیث میں نہیں، قرآن میں اللہ کے نبی کا میلاد ہے۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اب اگر تم نے بھاڑ جھونکا ہے، نہیں پڑھا ہے، تو کیا ماتم ہم کریں؟ کمی تمہاری ہے کہ تم نے نہیں پڑھا، ورنہ میرے نبی کا ذکر تو روز ازل میں اللہ کر رہا ہے۔ ذرا بولیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ قرآن میں ہے، اور یہ قرآن پڑھنے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، اور قرآن پڑھ کر کے ہم سے دھونس جماتے ہیں کہ دلیل دو، میلاد مصطفیٰ کہاں ہے، کہاں ہے میلاد؟ پھر کہتے ہیں کہ چلو میلاد مان لیا۔ اچھا، کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے ان پر، کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، میلاد دکھاؤ۔ میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، اب کہتے ہیں میلاد قرآن اور حدیث میں دکھاؤ۔ اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی ہے، آمینہ کے لال تو آمینہ کے لال ہے، ہر کس و ناقص ہر انسان کی پیدائش کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہر انسان کی پیدائش کا ذکر سب لوگوں کو کہاں موجود ہے؟ قرآن میں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد دکھاؤ، میں کہتا ہوں ہر آدمی کا میلاد قرآن میں موجود ہے۔ میلاد میں پیدائش، جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے نا، تو اس میں جو سب سے پہلی آیت پڑھتے ہیں، چوتھے پارے کی ہے، وہ یہی پڑھتے ہیں، کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا ہے، ایک ہی جان سے۔ تو سب کی پیدائش بیان ہو گئی کہ نہیں؟ جیلانی چچا آپ بتاؤ، پیدائش سب کی بیان ہو گئی کہ نہیں؟ پھر اور تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، پھر آدم کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ آدم کی پیدائش قرآن میں، حوا کی پیدائش قرآن میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر آدم اور حوا سے اللہ نے بے شمار مرد اور عورت ان کو پھیلا دیے، پیدا کر دیے۔ تو مرد اور عورت اللہ نے ان دونوں سے پیدا کر دیے۔ اب انسان یا تو مرد ہے یا عورت ہے، بیچ والا بھی اسی میں مذکور ہے، اور وہ بھی اسی میں آ گیا، یعنی مرد اور عورت کے بیچ والا وہ بھی اسی میں آ گیا۔ تو اب کوئی انسان باقی نہیں بچا جس کی پیدائش قرآن میں نہ ہو، اور جب سب کی پیدائش قرآن میں ہے تو میرے اور تمہارے سرکار بھی آدم ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ ذرا بولیں نا۔ تو اس میں پورے انسانوں کی پیدائش ہے۔ یہ جو پیجامہ چڑھا کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ میلاد دکھاؤ قرآن میں، ان کا بھی میلاد قرآن میں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے میلاد، کہاں ہے میلاد؟ تو بتاؤ، عوام کو دھوکہ ہی تو دے رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر انسان کا میلاد بیان کیا گیا ہے، اور نبیوں کا میلاد تو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جب بیان کی، حضور کی پیدائش کا ذکر کیا، تو اس شان سے کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
شک تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لایا. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. تو رسول آیا کس طرح آیا؟ آمنہ کے بطن پاک میں منتقل ہوا اللہ کا نبی، اور پھر آمنہ کے بطن مبارک سے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت میرا نبی تولد ہوا. ذرا بولے. تو یہ پیدائش قرآن میں بیان کی جا رہی ہے. کہاں بیان کی جا رہی ہے بولو؟ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوگے میری بات یہ ہے کہ آپ اصل بات نہیں سمجھتے. ان کے بہت بڑے مولانا ہیں رشید احمد گنگوئی. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے فتویٰ کی کتاب لکھی. اب میں صحیح بات بتاؤں تاکہ آپ سمجھ پائیں. میری عادت ہے بات سمجھا لینا. تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو یہ میلاد کی محفل کی جاتی ہے، میلاد کی محفل تو سمجھتے ہو نا، اسٹیج لگایا جاتا، ممبر لگایا جاتا، پہلے لالٹین جلاتے تھے، موم بتی جلا کر کے حضور کا میلاد پڑھتے تھے. مولوی صاحب آتے تھے میلاد اکبر لے کر کے، اور پھر اس میں سے حضور کے معجزات، حضور کی تاریخ، حضور کی پیدائش یہ سب بیان کرتے تھے. اس میں سے بہت لوگوں نے وہ لالٹین والا میلاد بھی سنا ہوگا. کیوں جلانی چاہیے؟ آپ نے سنا کہ نہیں؟ وہ لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، اکٹھا ہو کر بڑی محبت سے لوگ سنتے تھے. تو اسی محفل میلاد، حالانکہ اس ٹائم جنریٹر نہیں چلاتے تھے، اتنا رواج نہیں تھا. یہ میلاد کی محفل ہوتی تھی، لوگ اکٹھا ہوتے تھے. تو اسی محفل میلاد کے بارے میں ایک صاحب نے سوال کیا، پوچھا، فتویٰ پوچھا کہ یہ میلاد شریف کی محفل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ان کے مولانا رشید احمد گنگوئی کیا کہتے ہیں کہ مروجہ محفل میلاد ناجائز و بدعت ہے. کیا کہا؟ ناجائز و بدعت. یعنی جو میلاد کیا جا رہا ہے یہ ناجائز و بدعت ہے. باقاعدہ ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے. میرے عزیزوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مفتی نہیں ہو، حضور کا میلاد بیان کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، حضور کی تعریف بیان کی جاتی ہے. ایک جگہ تو باقاعدہ کہا اگر صحیح روایت کے ساتھ، یعنی ضعیف حدیثیں بھی نہ ہوں، صحیح روایت کے ساتھ بیان کیا جائے تب بھی کہا تب بھی یہ درست نہیں ہے، درست نہیں. یہ لکھا ہے باقاعدہ. اگر کتاب میں حدیث دکھا سکوں مجھے الٹا لٹکا دو، اور اگر کتاب میں دکھا دوں تو پھر ان سے دور ہو جاؤ اور مصطفیٰ سے پیار کرو، مصطفیٰ کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ. ذرا بولیں. اچھا، اب انصاف سے آپ بتائیے کہ یہ بھی تو جلسہ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ یہ عید میلاد النبی کی ہیڈنگ نہیں لگاتے ہیں، یہ لکھتے ہیں جلسہ سیرت النبی و سیرت صحابہ. جلسہ سیرت النبی و سیرت صحابہ. کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ جشن عید میلاد النبی. یہ بہت بڑی چال ہے، اس کو آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں. کیا جلسہ سیرت النبی و سیرت صحابہ. عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جلسہ عید میلاد النبی کبھی آپ نہیں دیکھیں گے ان کے پوسٹر میں، ان کی ہولڈنگ میں، کیونکہ یہ حضور کی پیدائش کو جشن ماننے سے منکر ہیں، نہیں مانتے. چلو سیرت النبی کا جلسہ ہی صحیح. سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہیں تو لالٹین بار کے کرتے ہیں. کیا؟ جلدی جلدی بولو، میں ختم کروں. لالٹین جلا کے کرتے ہیں، موم بتی جلا کے، چراغ و ڈھیبیا جلا کے، جنریٹر لاتے ہیں کہ نہیں، اسٹیج لگاتے ہیں کہ نہیں، مائک لاتے ہیں کہ نہیں، لائٹ لاتے ہیں کہ نہیں. یہی سارا سسٹم اس میں بھی تو ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ لانے کے بعد میں پھر وہ بھی قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں. تو قرآن بیان کرو، حدیث بیان کرو، جنریٹر لاؤ، ٹیوب لائٹ لاؤ، لائٹ لاؤ، اور پورا ٹینٹ لگاؤ، غبارے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، ڈیکوریشن کرو. یہ سب جائز ہے. لیکن اگر حضور کی پیدائش بیان کر دی جائے، حضور کی نامیں پڑھی جائیں تو ناجائز ہو جاتا ہے. مسلمانوں، تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا کسی وفادار مصطفیٰ کا یہ رویہ ہوگا؟ کام سب وہی ہے، صرف نبی کی پیدائش بیان کر دی جائے تو اس کو یہ ناجائز کہہ رہا ہے مولوی. جو ایسا کہے کیا وہ قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتا ہے یا اپنی منمانی کر رہا ہے؟ کیا یہ وفادار کی بولی ہوگی یا غدار کی بولی ہے؟ میرے عزیزو، یقیناً یہ غدار کی بولی ہے، یہ وفادار کی بولی نہیں ہے. اور ہم کسی کے ساتھ رہیں گے تو اسی کے ساتھ رہیں گے جو وفادار ہے. مصطفیٰ ہوا زندہ باد، زندہ باد. سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ یہ اگر ایسے گول گول سمجھاتا تو نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے میری مجبوری ہے. میں نے کتاب کا نام بھی بتایا اور مولانا کا نام بھی بتا دیا کہ انہوں نے اس طرح کتاب میں لکھا ہے. اب حضور کی پیدائش، حضور کی شان بیان کر دو تو
ناجائز ہو گیا, پورا جلسہ ناجائز ہو گیا. یہ مسلمان ہیں, اللہ ان کی نحوست سے بچائے, اللہ تعالی ہم سب کو غلامان مصطفیٰ بنائے, آمین کہتے. ویسے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, مجھے اور کرنا تھا, وقت کا بھی خیال کرنا ہے. حضرت تشریف لے آئے ہیں, توجہ رکھیے. میں جاتا ہوں لیکن جاتے جاتے ایک بات کر کے جاتا ہوں کہ ایک اصول یاد رکھیں. 1000 اعتراضات کا جواب ایک اصول سے. اس کو یاد کر لیجئے. اگر آپ کو یہ اصول یاد رہا تو انشاءاللہ ان کے ہزاروں اعتراضات کا آپ جواب دے سکیں گے. بولیں انشاءاللہ, سب لوگ بولو انشاءاللہ. یہ کیا کرتے ہیں, جیسے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ فیس بک یا مفتی آتے ہیں, جس کو پینٹ باندھنا نہیں آتا وہ بھی مفتی ہے. اور اللہ جانے ہوٹل والے کی چائے میں کیا کرامت ہے کہ ہوٹل میں گھسا ہے, 5 روپے کی چائے پی رہا ہے, ابھی نکلا بھی نہیں ہے, اسی 5-10 منٹ میں اندر مفتی ہو گیا. ارے نکل کے باہر آتا تو کہتے کہ گھس کے اندر نکلا, اتنا ہی مفتی بن گیا. ابھی گھسا ہے, نکلا بھی نہیں, اندر گھسا مفتی ہو گیا. وہیں بیٹھ کے کہتا ہے کہ جلوس حرام ہے, وہیں بیٹھ کے کہتا ہے میلاد کہاں ہے, وہیں بیٹھ کے کہتا ہے جھنڈے کا ثبوت کہاں ہے, جھنڈا دکھاؤ, ڈنڈا دکھاؤ, قرآن میں دکھاؤ, بخاری میں دکھاؤ. وہیں بیٹھا بیٹھا مفتی ہو گیا, فتویٰ دینے لگا. اب آپ ربیع الاول کا جلوس بعد میں نکالیے, پہلے ان کو دلیل دیجیے, پہلے ان کو ثبوت پیش کیجیے. واہ, آپ بھی اور وہ بھی دونوں مفتی ہیں, پوچھنے والا بھی مفتی اور جلوس نکالنے والے بھی مفتی. اب بتاؤ اس میں پڑھیں گے تو ربیع الاول پر ان کا جواب ہی دیتے رہیں گے, جلوس کب نکالیں گے؟ سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ تو اگر آپ اجازت دیں تو حضور کی ایک حدیث پڑھ کر کے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جواب دینا ہے یا ان سے جواب مانگنا ہے. ایک اصول یاد رکھیے, البینۃ علی المدعی, دعویٰ کرنے والے پر دلیل واجب ہے. دعویٰ کرنے والے پر دلیل واجب ہے. جو دعویٰ کرے دلیل وہ دے, جو دعویٰ کرے دلیل وہ دے. مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں. آپ کا گھر بنا ہوا ہے, آپ گھر میں رہتے ہیں, دوسرا شخص آ کر کے کہے کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے, آپ پازیٹیو ہیں, مثبت ہیں, آپ اس پر رہ رہے ہیں. دوسرا آ کر کے کیا کہے کہ یہ تمہارا نہیں ہے, تو کورٹ کیا کرے گی؟ ثبوت مانگے گی کہ اس کا نہیں ہے, ثبوت پیش کرو. اس کا نہیں ہے, بولو اس کا نہیں ہے, ثبوت پیش کرو. اس کا نہیں ہے, ثبوت پیش کرو. حدیث میں بھی یہی قانون ہے. وحید الزمان ان کا مولوی ہے, اہل حدیث ہے, اس نے اپنی کتاب اللغات میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل شیء لک, ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے, ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے. کب تک جائز ہے؟ حتی یرد علیہ نہی, جب تک قرآن یا حدیث سے کوئی نہی وارد نہ ہو جائے, یعنی جب تک اللہ منع نہ کر دے, جب تک رسول اللہ منع نہ کر دے, تب تک اشیاء میں اصل اباحت ہے, یعنی چیزیں آلریڈی جائز ہے, آٹومیٹک جائز ہے. قرآن سے جائز کا ثبوت نہیں چاہیے, حدیث سے جائز کا ثبوت نہیں چاہیے, بلکہ آلریڈی جائز ہے. ناجائز کا ثبوت قرآن سے چاہیے, ناجائز کا ثبوت حدیث سے چاہیے. چیز جائز ہے. اب اگر کوئی ناجائز کہتا ہے تو اللہ کا فرمان دکھائے کہ اللہ نے ناجائز کہا ہے. اگر ناجائز کہتا ہے تو حدیث سے رسول اللہ کا فرمان دکھائے کہ یہ چیز ناجائز ہے, یا اجماع امت سے دکھائے کہ یہ چیز ناجائز ہے. یہ کہتے ہیں یہ جلوس جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے, اشیاء میں اصل اباحت ہے. ہم جلوس کرتے چلے آئے, ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے, دعویٰ تم کرتے ہو ناجائز ہے, تو دلیل تمہارے ذمہ ہے. ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو, کل سے رک جائیں گے. اور اگر نہیں دکھا سکتے ہو تو اپنے دیوبند میں بند ہو جاؤ, نہ جلوس بند ہوگا نہ نبی کا میلاد بند ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, آواز سمجھ پا رہے ہیں؟ الو بنا رہے ہیں قوم کو, کہہ رہے چوری اور سینہ زوری, دلیل اسے دینا تھا, مانگتا ہے ہم سے, قطعاً دلیل نہ دیجئے. اسی سے پوچھو کہاں لکھا ہے ناجائز ہے. کیا پوچھو کہاں لکھا ہے
नाजायज है। हुजूर ने नाजायज कहा, सहाबा ने नाजायज कहा, ताबीईन ने नाजायज कहा, मुहद्दिसीन ने नाजायज कहा, नहीं कहा। एक हदीस, सही हदीस ही दिखा दो जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि जुलूस नाजायज है, नहीं दिखा सकते। पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, माशाअल्लाह बड़े लाइफ ऑफ फाइट उस्ताद हैं अल-जामिया नूरिया आइनी के, और माशाअल्लाह बहुत अच्छे आलिम दीन हैं मौलाना रिजवान साहिब क़िबला। इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ना कुरान की एक आयत दिखा सकते हैं कि जुलूस नाजायज़ है, मिलाद नाजायज़ है, और ना कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस दिखा सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक नहीं 1000 दलाइल दे सकते हैं, लेकिन दलील ये हमारी इंसानियत है कि हम दलील देते हैं। दलील अपनी आवाम के लिए देते हैं क्योंकि आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, वरना मेरे अजीजों याद रखो, करना तुम्हारा काम है, जो मना करे दलील उसे देना है। ये तो तुमसे पूछते हैं, कभी तुम पूछा करो इनका पैजामा न खराब हो जाए तो कहना एक दलील ना कुरान से ला सकते हैं ना हदीस से ला सकते हैं। कानून यही है। क्या है कानून? यही है। प्रशासन भी कहेगा कि ये घर में रह रहा है 5 साल से, अगर तुम कहते हो इसका घर नहीं है तो सबूत पेश करो, फिर मुकदमा चलेगा। समझ में आया कि नहीं? तुरंत प्रशासन घर खाली बोलो कराता है? नहीं कराता। जो निगे की वो कहे कि इसका नहीं है दावा, उसका है दलील वो देता है, सबूत डॉक्यूमेंट्स वो देता है। तो हम मिलाद करते चले आए, हमारे असलाफ करते चले आए, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी करते चले आए, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती करते चले आए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन करते चले आए, हमारे असलाफ करते चले आए। जब से हम पैदा हुए हैं तब से मिलाद देख रहे हैं। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अब तुम कहते हो कि जायज नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लाओ कुरान में दिखा दो, हदीस में दिखा दो, अल्लाह का फरमान दिखा दो, रसूलुल्लाह का फरमान दिखा दो, किसी सहाबी ने ही कहा हो कि नाजायज है, मान लेंगे, दिखा दो। और नहीं दिखा सकते हो तो बिला वजह एनर्जी ना खर्च करो भैया, अपना काम करो। खर्च हम अपना करते हैं, तुम्हारे बाप का नहीं करते हैं। जरा बोले, जरा बोले, बोले सुभान अल्लाह। खर्च अपना करते हैं ना, ये तो खर्च हम करते हैं, पेट में दर्द उसके होता है। और देहात में कहा है कि पराए धन का चोर लो, सही बात है ना चाचा? पराए धन का तो खर्च हमार हो तो रोवत, तो चोर हुए कि नहीं हुए जो पराए धन के लिए रो रहे हैं? पराए धन के लिए रोए तो क्या है? चोर है। देखो मिनट में चोर साबित हो गए। अब ज्यादा ना करिए वरना बहुत कुछ साबित हो सकता है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना वाली मुबारक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, अब मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। आधी आयत का मैंने तर्जुमा किया था, आधी आयत बाकी बची, अगर आप इजाजत हो हजरत उसका भी तर्जुमा करने से। आधी आयत का मैंने तर्जुमा किया और आधे से बात इधर निकल आई थी। आधी आयत का और तर्जुमा कर दें, उसके बाद मैं नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे, मैं यहाँ मुक़र्रिर की हैसियत से नहीं हूँ, मैं मेज़बान की भी हैसियत से हूँ। आप लोग बखूबी जानते हैं, तो मुझे पूरी तरह से देखना है, समझना है। तवज्जो के साथ पूरी आयत सुन लीजिए जल्दी जल्दी। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी, वो लोग जो रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, यानी आमिना के लाल की पैरवी करते हैं। वो नबी यजीदूनहु इंदहुम मक्तूबन फित तौरात वल इंजील, जिसको तौरेत और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। नबी का काम क्या है? तवज्जो के साथ सुनिए। यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो अल्लाह का नबी भलाइयों का हुक्म देता है। जरा बोलें भलाइयों का, सब याद रखना जो बता रहा हूँ। नबी का पहला काम क्या है? भलाइयों का नबी हुक्म देता है। वयनहाहुम अनिल मुनकर, और नबी का दूसरा काम ये है कि आमिना का लाल बुराइयों से रोकता है, बुराइयों से रोकता है। दो काम। तीसरा काम क्या है? वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, जो पाकीज़ा चीजें हैं उनको नबी अपनी उम्मत पर हलाल फरमाता है। बोलो एक बार सुभान अल्लाह। उम्मत पर हलाल फरमाता है। चौथा काम क्या है? वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, चौथा काम अल्लाह के नबी का ये है कि अल्लाह का नबी जो खबीस और गंदी चीजें हैं उनको उम्मत पर हराम फरमाता है, उम्मत पर हराम फरमाता है।
یہ 4 کام ہیں. 5واں کام کیا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے اللہ کا نبی اس بوجھ کو اتارتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بیڑیاں ان پر پڑی ہوئی ہیں ان بیڑیوں کو اللہ کا نبی توڑتا ہے. ذرا بولیں نا سبحان اللہ. یہ 6 کام کتنے ہوئے؟ یہ 6 کام ہو گئے. اب اللہ پاک فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائیں، ذرا مچل کے بولیں نا سبحان اللہ. وَعَزَّرُوا، صرف کلمہ پڑھ کر کونے نہ ہو جائیں. وَعَزَّرُوا، بلکہ میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کریں، دل سے میرے نبی کو مانیں. وَنَصَرُوا، اور میرے نبی کی امداد کریں، میرے نبی کی امداد کریں. تو جو لوگ نبی پر ایمان لائیں، نبی کی تعظیم کریں، ایمان کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ تعظیم کریں. کیا ہے بولو؟ تعظیم کریں. قرآن میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ وَعَزَّرُوا، نبی کی تعظیم و توقیر کریں. دوسرے نمبر پر نماز، سب لوگ بولو. دوسرے نمبر پر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے. پہلا نمبر ایمان کا، اور ایمان کے بعد دوسرا نمبر نبی کی تعظیم کا، اور تیسرے نمبر پر اعمال صالحہ نماز ہے. جو ایمان لانے کے بعد نبی کی تعظیم نہ کرے، کروڑوں نمازیں پڑھے، اللہ اس کا ایک بھی سجدہ قبول نہیں کرے گا. یہ میں نہیں کرتا، کہتا اللہ نے فرمایا. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی. کیا؟ اس کے لاکھ سجدے بھی کام آ نہیں سکتے، عظمت محمد سے قلب جس کا خالی ہے. تو وہی ان کے قلب خالی ہے. بہت بڑے نمازی بنیں گے. نماز کی اہمیت ہے، پوری نماز پر ہم لوگ تقریر ہی کرتے ہیں، لیکن عظمت محمد سے قلب خالی ہو تو پھر عظمت نبی سے قلب ابلیس کا خالی تھا. 1000 برس اس نے سجدے میں گزارے، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، اور آدم کی تعظیم سے اس کا قلب خالی تھا تو دریائے دیا گیا جنت سے. بھگایا گیا کہ نہیں بھگایا گیا؟ اللہ نے فرمایا اخرج منہا مذموما مدحورا، تو نے آدم کی تعظیم نہیں کی ہے، ذلیل و رسوا ہو کر کے جنت سے نکل جا. اور یہ ملا جی تو ابھی گھسے ہی نہیں ہے جنت میں، اور پہلے بھی بغائے گئے. اتنی نمازیں پڑھنے والا جنت سے نکال دیا گیا نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے. تم تو میاں ابھی بیٹا گھسے ہی نہیں ہو، تو تم کو گھسنے ہی کا نمبر نہیں آیا. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، 1000 سال سجدے میں سر مارا تو کیا کیا. اور اگر حضور کے سچے غلام ہو تو حدیث میں اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کے بعد حضور کی تعظیم کے بعد اگر راستے سے کانٹا ہٹا دیا، تکلیف دہ چیز پتھر ہٹا دیا، ہو سکتا ہے یہ بظاہر چھوٹا عمل ہے، اگر اللہ راضی ہو جائے تو نبی کی تعظیم بسائے ہوئے ایک مومن یہ کام کرے تو یہ چھوٹا سا عمل راستے سے پتھر یا کانٹا ہٹا دینا ہو سکتا ہے اسے جنت تک پہنچا دے. ایمان کے بعد ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل کام آئے گا، اور اگر ایمان سینے میں نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل نماز جیسی اہم عبادت بھی کام نہیں آئے گی. میں نے آیت کا ترجمہ کر دیا. اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نبی پر ایمان لائیں، نبی کی تعظیم و توقیر کریں، یہی لوگ کامیاب ہیں. ذرا بولیں گے یہی لوگ کامیاب. اب نتیجہ سن لیجیے اپنی جگہ جگہ. 12 ربیع الاول شروع ہوا تو جن کو پینٹ باندھنا نہیں آتا ہے، برا نہ مانیے تو ایک جملہ کہہ دوں کہ پینٹ یہ باندھتے ہیں، نماز میں چلے جائیے تو پینٹ اتر کر کے آدھے راستے پہ آ جاتی ہے. بس اس سے زیادہ یہاں نہیں بولا جا سکتا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ پوری نالی دکھ رہی ہے. ایسے لوگ لے کے موبائل فتوا مارتے ہیں جلوس محمدی ناجائز ہے، یہ حرام ہے. پہلے یہ پوچھو کہ حلال یا حرام کہنے کا ادھیکار کسے؟ ہماری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سب کے ادھیکار الگ الگ ہوتے ہیں نا. کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ ادھیکار کس کا ہے؟ ابھی میں نے آیت پڑھی
युहिल्लु लहुम तज्जिबात, आमिना का लाल हलाल करता है चीजों को, वो युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और आमिना के लाल ही को अल्लाह ने यह अधिकार दिया है कि वो चीजों को हराम करे। ये अधिकार सहाबा को भी नहीं दिया गया है, ये अधिकार सिर्फ मोहम्मद अरबी को दिया गया है। तो वहां भी मुझे अधिकार कर रहे हैं जो उससे मोहम्मदी को वो हराम कर, अधिकार का इस्तेमाल करो। ये अधिकार सिर्फ अल्लाह ने अपने नबी को अता किया है। जरा बोले ना। हाँ, अल्लाह के नबी ने जिस चीज को हराम कर दिया उसको बयान करने का अधिकार सबको है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। मगर हराम करने का अधिकार नहीं है। अल्लाह के नबी ने किसी चीज को बता दिया ये हराम है तो बयान करने का अधिकार उलमा को है, अवाम को सबको है। समझ गए ना। तो पहले क्या करो, जैसे ये कहें कि ये नाजायज है, ये हराम है, तो सबसे पहले सर्टिफिकेट मांगो कि सबसे पहले ये बताओ कि तुम आलिम हो या नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वाले से पूछो। किससे पूछो? ये नहीं कि पैंट बांधे तो नाली खुली रहे, पैंट में बांधना जाने और उससे जाके मसला पूछो। किससे पूछो? जो आलिम हो, जो जानता हो, उससे पूछो। तो अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अपना काम करो, मसला पूछने का हुक्म अल्लाह ने आलिमों से दिया है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सो बात की एक बात, ज्यादा बकवास नहीं है। अगर आप इस तरह छटनी करोगे तो इस तरह छटाई हो जाएगी कि कोनो नाजायज कहने वाला बचेगा ही नहीं, और बाकी दो चार जो मुर्गी बचेंगे मौलवी, वो कभी आने को तैयार नहीं है। एक गुलाम मुस्तफा इनके लाखों पे काफी है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। क्योंकि हम अपनी जात के लिए नहीं लड़ते, रसूल पाक की बात के लिए लड़ते हैं, रसूल की शान घटाते हैं इसलिए लड़ते हैं। और अपने नबी के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो शरीयत का कानून ये है कि जान दे दी जाएगी, मगर नबी की शान में हर्फ नहीं आने दिया जाएगा। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो जैसे वो कहे हराम है तो उससे कहो कहाँ लिखा है हराम है, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। अगर ना दिखा पाए तो कहो हलाल करने या हराम करने का अधिकार हुजूर का है, तुम्हें ये अधिकार कहाँ से मिला? बस सिलेंडर हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ मोदी जी का बिल्कुल सिलेंडर हो जाएगा। कुछ दिन में जब खत्म होता है तो पड़ा रहता है। सिलेंडर अलग है बहरा, लेकिन पूरा वो उज्ज्वल वाला सिलेंडर हो जाएगा, लंबा। तो ये कुछ उसूली चीज़ें आप याद रखें, क्योंकि आप लोग मिलादी हैं, मिलाद मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हुजूर से प्यार करते हैं। आप नमाजों की पाबंदी करें, रोज़ों की पाबंदी करें, हज अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है हज करें, ज़कात फ़र्ज़ है आप ज़कात दीजिए, आप अच्छे काम करिए, और सारे काम करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा हुजूर से प्यार करिए। ज़रा बोलें करेंगे ना इंशाअल्लाह, सब लोग बोले इंशाअल्लाह। मेरे बोलने में अगर कोई शरीर लफ्ज़िश या खामी हुई हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर अपने मौला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार और पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा